بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العیدین معنی ای ھذا کتاب فی بیان امور العیدین، یہ کتاب عیدین سے متعلق امور کے بیان میں۔ عیدین عید کی تسنیہ ہے، مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کی اصل ہے عبد، واو ساکن ما قبل کسرہ ہونے کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا۔ جمع آتی ہے آیاد، آواد نہیں آتی، اس لیے کہ عود کی جمع آواد آتی ہے۔ عود کے معنی لکڑی، تو عود کی جمع آواد، تو اگر عید کی جمع بھی آواد آتی تو جمع میں التباس لازم آتا ہے، اس لیے عید کی جمع آیاد آتی ہے۔ عید کا معنی ہر وہ دن جس میں بہت زیادہ خوشی منائی جائے، عید کا معنی۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم ولادت کو بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ کچھ جوہلا اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں تو صرف دو ہی عیدیں ہیں، تو عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ تو شاید ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجمعۃ عید المسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ تو لا محالہ صرف دو ہی عید نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو ہر جمعہ عید ہے، تو دو میں حصر یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ عید کو عید اسی لیے بولتے ہیں کہ چونکہ ہر سال لوگ اس کو منانے کی طرف لوٹتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں عید۔ یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی نعمتیں بکثرت ان دنوں میں نازل ہوتی ہیں۔ باب فی العیدین والتجمل فیہا، یہ باب ہے عیدین کے بیان میں، وہ بیان تجمل فیہا، اور اس دن زیب و زینت اختیار کرنے کے بیان میں۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر قال اخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی شعیب نے، انہوں نے روایت کی امام زہری سے، امام زہری نے کہا کہ مجھے خبر دی سالم ابن عبداللہ نے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا اخذ عمر جبة من استبرق تباع فی السوق، کہ حضرت عمر نے بازار میں فروخت ہونے والا ایک ریشمی جبہ لیا اور اسے لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یعنی جو بازار میں جبے بک رہے تھے ان میں سے ایک ریشمین جبہ لے کر، خرید کر نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ اس جبے کو خرید لیں اور جمعہ اور عید اور
وفود کی آمد، وفدوں کے آمد کے وقت اسے پہن لیا کریں۔ تجمل بہا للعید والوفود۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جبہ خریدا نہیں تھا، بلکہ بیچنے والے سے وہ جبہ دکھانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی ابتع ہذہ، یا رسول اللہ یہ جبہ، مراد یہ سے اشارہ اسی خاص معین جبے کی طرف نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس ریشمین جبے کی نوع میں سے کوئی جبہ خرید لے۔ تجمل بہا للعید والوفود، کہ آپ عید کے دن اور وفدوں کے آمد کے وقت اسے پہن لیا کریں۔ یہی محل ترجمہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عید کے دن بہتر سے بہتر لباس پہننا چاہیے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما هذه لباس من لا خلاق له، کہ یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، ملا، جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فلبس عمر ما شاء اللہ ان یلبس، پھر اللہ کو جو منظور تھا اتنا عرصہ گزر گیا۔ ثم ارسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک ریشمی جبہ بھیجا، تو فاقبل بها عمر، تو فاتا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر اسے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ انک قلت انما هذه لباس من لا خلاق له، یا رسول اللہ آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ، اور آپ نے میری طرف یہ جبہ بھیج دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تَبِعُوهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ، کہ تم اسے فروخت کرو اور اس کی قیمت کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کرو۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ نے تو اس دن یہ فرمایا تھا کہ یہ ریشمی لباس اس کا ہے جس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور آج مجھے آپ نے خود ریشمی جبہ میرے پاس لے کر بھیج دیا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حاصل جواب یہ کہ یہ جبہ میں نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم پہنو، بلکہ یہ جبہ بیچ کر اس کی قیمت سے اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ عید کے دن بہتر سے بہتر لباس پہننا چاہیے۔ اس میں اب آپ حدیث کے پہلے چند جملوں پر غور کر لیں۔ اخذ عمر جبۃ من استبرق، اخذ، اور بعض نسخوں میں ہے وجد، حضرت عمر نے یہ پایا۔ اور علامہ کربانی فرماتے ہیں کہ اخذ سے مراد ہے اخذ کا ملزوم شرع، تو یہاں پر خریدنا کا معنی نہیں ہے، بلکہ مراد ہے آپ نے خریدنے کے لیے اس کا بھاؤ تاؤ کیا لیکن خریدا نہیں۔ اب اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو وہی کہ عید جمعہ
یا لوگوں سے ملاقات کے وقت میں اچھا لباس پہننا. اس لیے سرکار نے انکار اس کے ریشمین ہونے پر فرمایا، ان کی اس عرض پر نہیں کہ سرکار جمعے کے دن اس کو پہن لیا کرے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جمعے کے دن کی بہترین لباس پہننے کی، عید کے دن بہترین لباس پہننے کی کیا حاجت ہے، اس کا سرکار نے رد نہیں فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ ہو، عید ہو اور یا لوگوں سے ملاقات کا وقت ہو، بہتر سے بہتر لباس پہننا چاہیے. اچھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دل جوئی فرماتے تھے، کبھی ہدیہ دے کر اور کبھی ہدیہ قبول کر کے. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ریشمین کپڑے کی بے مردوں سے عورتوں سے جائز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ریشمین کپڑا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کہ انما هذه لباس من لا خلاق له، کہ یہ اس کا لباس ہے کہ جس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بہتر سے بہتر کپڑے پہننے چاہیے جمعے کے دن، عید کے دن اور لوگوں سے ملاقات کے وقت میں. باب الحراب والدرق یوم العید. حراب یہ حربتوں کی جمع ہے، چھوٹا نیزہ. درق کے معنی چمڑے کی ڈھال. تو معنی ہوا باب الحراب والدرق یوم العید. معنی یہ باب ہے عید کے دن چھوٹے نیزے اور ڈھال کے بیان میں. کیا مطلب؟ یعنی عید کے دن نیزے اور ڈھال سے، برچھیوں سے کے استعمال کا ذکر جو حدیث پاک میں ہے. یہ باب اس چھوٹے نیزے اور ڈھال کے، چمڑے کی ڈھال کے بیان میں ہے کہ جس نیزے اور ڈھال کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اور وہ حدیث کس سے متعلق ہے؟ یوم العید، عید کے دن سے. یعنی اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ عید کا دن مسرت اور شادمانی کا دن ہے. اس دن میں وہ گنجائش ہوتی ہے جو اور دنوں میں گنجائش نہیں ہوتی ہے. اب میں اس کی تشریح کرتا ہوں، پہلے آپ حدیث پاک سنیے. فرماتے حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعندي جاریتان تغنیان بغناء بعاث فاضطجعا على الفراش وحول وجهه ودخل ابو بکر فانتهرني وقال مزمارات الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا. حضرت امام بخاری کے شیخ احمد ابن عیسیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حدیث
بیان کی، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن وہب مصری نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عمرو ابن حارث نے. انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الرحمن اسدی نے ان سے بتایا، حضرت عروہ سے روایت کر کے. انہوں نے روایت کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قالت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی جاریتان تغنیان، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس دو بچیاں بعاث کے حالات پر مشتمل گانا گا رہی تھیں. فاضطجعا علی الفراش، تو حضور بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ پھیر لیا. ودخل ابو بکر، اور ابو بکر آئے. فانتہرنی، تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور فرمایا، مزمارۃ الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کا راگ نبی کریم علیہ السلام کے پاس. فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف رخ انور فرمایا. فقال، اور فرمایا، دعہما، رہنے دو، چھوڑو، کچھ مت کہو. فلما غفل غمزتہما، تو فلما غفل، جب ابو بکر نے ان سے توجہ ہٹا لی، تو غمزتہما، میں نے ان دونوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئی. میں نے ان دونوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئی. یہ حدیث مبارک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں ڈانٹنا شروع کیا؟ تو اس میں ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں، ڈانٹا کسے؟ تو ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے ڈانٹا، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ نبی اکرم علیہ السلام آرام فرما ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے آرام فرما ہونے کی وجہ سے سرکار کے اطلاع اور علم کے بغیر یہ بچیاں گا رہی ہیں. اگر سرکار بیدار ہوتے تو حضور ضرور منع فرماتے، لیکن چونکہ حضور آرام میں اس لیے منع نہیں فرمایا. اس وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا، اور یا ان بچوں کو بھی ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہی ہو، کا شان نبوت میں کہ تم جنگ بعاث کے اور ایسی اچانک گا رہی تھیں، اور دوسرا یہ کہ وہ نابالغ بچیاں تھیں، اور تیسرا یہ کہ ان کے گانے میں کوئی فتنہ انگیز نہ مواد تھا اور نہ ہی فتنہ انگیز ان کی آواز میں لب و لہجہ تھا، اس لیے کہ گانا ان کی عادت نہیں تھی. یہ بات آپ ذرا ذہن نشین رکھیے گا. یہ بعاث جو ہے نا، بعاث، یہ ایک قول یہ کہ یہ بعاث اوس کے قلعے کا نام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ بنی قریظہ کے دیار میں ایک جگہ کا نام ہے. اور یوم بعاث عرب کی مشہور جنگوں میں سے مشہور جنگ ہے. یہ
اوس و خزرج کے درمیان جنگ ہوئی تھی، 120 سال تک یہ چلتی رہی اسلام کی آمد تک۔ آخر میں اسید ابن حضیر کے والد حضیر یہ اوس کے سردار تھے، اوس غالب آ گئے خزرج پر، تو خزرج کے قبیلے کے لوگ مکہ مکرمہ قریش سے معاہدہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور یہ جنگ کی بنیاد پر بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اسلام سے متاثر ہو کر کے دامن اسلام میں پناہ لی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوم بعاثی نے اوس و خزرج کو اسلام سے قریب کر دیا تھا، اسلام سے قریب کر دیا تھا۔ اچھا، اور آخر میں جو جنگ ہوئی میں نے بتایا کہ اوس کے سردار حضرت اسید کے والد حضیر تھے، اور خزرج کا جو رئیس تھا وہ عمرو ابن نعمان تھا۔ ہاں چلیے، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لائے اور چھوٹی بچیاں یہ گانا گا رہی تھیں تو آپ بستر پر لیٹ گئے، اور ایک تسجہ آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی۔ اب ابو بکر صدیق تشریف لائے، ایک میں جاء ابو بکر ہے، ایک میں دخل ابو بکر ہے۔ اور ابو بکر کیوں تشریف لائے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ابو بکر صدیق کا آنا اس وجہ سے ہو کہ آپ نے حجرہ عائشہ کے باہر ان بچیوں کی گانے کی آواز کو سن لیا ہو۔ عائشہ، اس حدیث میں عائشہ فرماتی ہیں فن تہرانی، اور امام زہری کی روایت ہے فن تہرہما، ان دونوں بچیوں کو ڈانٹا۔ تو دونوں میں تو تطبیق یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو ڈانٹا تھا اس لیے کہ حضرت عائشہ نے انہیں گانے کا موقع کیوں دیا، اور ان دونوں کو اس لیے ڈانٹا گانے والیوں کو کہ یہ تم گانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گا رہی ہو۔ اور فرمایا مزمارۃ الشیطان فی مزمارۃ الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر حرف استفہام مقدر ہے، مانا کہ شیطان کا راگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہوگا اور سرکار کے پاس ہوگا۔ مارا یہ ضمیر سے بنا ہے، ضمیر کے معنی وہ آواز جس میں کہ سیٹی ہو۔ اچھا، اب حضرت ابو بکر صدیق نے جب ڈانٹا فاقبل علیہ، تو حضرت اقبل علیہ ای علی ابی بکر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے، اور ایک روایت میں سرکار نے اپنے چہرے انور سے چادر ہٹائی، اور ایک میں فکشف راسہ، تو فقالا، تو فرمایا دعہما، یعنی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر دعہما ای دع الجاریتین، ان دونوں بچیوں کو رہنے دو، چھوڑو، کچھ مت کہو اے ابو بکر۔ اس میں تو نہیں ہے، دوسری حدیث میں انا لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید کا دن ہے نا۔ یہ تعلیل ہے اس بات کی کہ سرکار نے فرمایا رہنے دو، عید کا دن ہے، مسرت و شادمانی کا دن ہے، ان کو بھی شادمانی کے اظہار کا موقع دو، اور کوئی بات خلاف شرع بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی ایسی لڑکیاں بھی نہیں ہیں جن کی عادت گانے کی ہو کہ اس کی آواز میں فتنہ انگیزی ہو، اور نہ ہی خلاف شرع امر پر یہ اشعار مشتمل ہیں۔ تو اب نہ گانے والیوں کی آواز میں کوئی فتنہ ہے اور نہ مضمون میں کوئی فساد ہے،
اور نہ ہی یہ کسی خلاف شرع امر پر مشتمل ہے۔ اظہار مسرت ہے، کرنے دو۔ ہاں، اب حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں منع فرمایا تھا تو میں نے بتا دیا کہ ابوبکر صدیق نے یہ سمجھا تھا کہ شاید حضور کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ ہاں، فرمایا ہر قوم کے لیے عید ہے، جیسے نیروز، اور یہ ہماری عید کا دن ہے، شرعی خوشی کا دن ہے نا۔ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ رہنے دو، تو جیسے ہی میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی توجہ اپنی طرف سے اور بچیوں کی طرف سے ہٹی ہوئی دیکھی اور مجھے ذرا سا موقع ملا تو میں نے بچیوں کو اشارہ کر دیا۔ کیا اشارہ کر دیا؟ کہ چلی جاؤ۔ تو وہ دونوں بچیاں نکل گئیں اور وہاں سے حجرے سے چلی گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گمان کیا کہ کہیں ان بچیوں کی آواز کی بنیاد پر حضور بیدار ہو جائیں اور پھر یہ ان کا گانا ناپسند کرتے ہوئے ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ پر کہیں ناراض نہ ہوں، اس لیے آپ نے یہ ناراضی کا ذریعہ ہی ختم کرنے کے لیے ڈانٹ دیا کہ ایسا تم راگ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں تم یہ شیطان کا راگ اور یہ گانا گا رہی ہو۔ اب اس حضرت عائشہ نے فرمایا فلما غفلا غمزتہما، کہ اس میں اس بات کی دلالت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اگرچہ اس کی رخصت دے دی تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل جوئی کے لیے پھر بھی بچیوں کو اشارہ کر دیا کہ تم چلی جاؤ، اور اشارہ کیا، غمزتہما یہ نہیں کہا قلتہما، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں بات چیت کرنے سے انہوں نے حیا محسوس کی، اس لیے اشارے سے کہا کہ تم چلی جاؤ۔ اب آگے دیکھیے، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْخِرَابِ، اور یہ عید کا دن تھا، حبشی بچے چمڑے کی ڈھال اور چھوٹے نیزوں سے کھیل رہے تھے۔ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِمَّا قَالَ، تو یا تو میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے خود عرض کیا کہ حضور میں ان بچوں کا کھیل دیکھنا چاہتی ہوں، یا خود سرکار نے فرمایا اتشتہینا تنظرینا، کیا تم چاہتی ہو کہ تم دیکھو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔
فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، تو حضور نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا. خدی علی خدہ، میرا رخسار حضور کے رخسار پر تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ دونکم یا بنی ارفدہ، اے بنو ارفدہ، اچھی طرح مظاہرہ کرو. دونکم، اور بنو ارفدہ، ارفدہ یا تو یہ حبشیوں کے جد اعلیٰ کا نام ہے. اے بنو ارفدہ دونکم، اچھی طرح مظاہرہ کرو. عائشہ صدیقہ سرکار نے ان کو اس مقابلے پر مزید، کھیل پر اور مشق پر مزید ابھارا. فرماتی ہیں عائشہ حتیٰ اذا مللت، یہاں تک کہ جب میں تھک گئی تو سرکار نے فرمایا حسبکی، بس اتنا ہی کافی ہے، یہ اور کھڑی رہو گی؟ میں نے کہا نعم، قلت نعم، ہاں. میں نے کہا جی. تو سرکار نے فرمایا فاذهبی، تو اب تم چلی جاؤ، اب تم چلی جاؤ. اب یہ وکانا یوم عید، یہ قائل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بچے اس دن کھیل رہے تھے، اور یہ کھیلنا در حقیقت جہاد کی تیاری تھی. نیزے اور برچھیوں سے، ڈھال سے کھیل رہے تھے. تو کھیلنا نہیں تھا، بلکہ یہ جہاد کی در حقیقت تیاری تھی. اور جہاد کی تیاری بھی عبادت ہے. ہاں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا حضرت عائشہ نے خود عرض کیا کہ حضور میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. تو سرکار نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، اور میرا رخسار حضور کے رخسار پر تھا. اب اس سے چند مسائل معلوم ہوئے. پہلی بات تو آپ یاد رکھیں کہ یہ مزامیر کے ساتھ کوئی سا بھی گانا، قوالی وغیرہ، یہ حرام ہے. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس کی تحریم میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ لعب و لعب ہے جو بالاتفاق مذموم ہے. لیکن جس میں مزامیر نہ ہوں اور گانے والی لڑکیاں بالغاہ نہ ہوں اور کلام وہ فتنہ انگیزی پر مشتمل نہ ہو، تو اس صورت میں اظہار مسرت و شادمانی کے موقع پر کچھ اشعار اگر نابالغہ لڑکیاں پڑھ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انہی شرطوں کے ساتھ. لیکن یہ مزامیر کے ساتھ قوالیوں کے جواز کی سند ہرگز نہیں بن سکتی. کام فاسق و فجار، خلاف شرع کام، اور پھر ڈھول اور اس کے ساتھ میں جو ہے وہ ساز، یہ سب چیزیں بلا شبہ سخت ناجائز و حرام ہیں. اور اس کے جواز کی طرف ہمارے کسی بھی عالم اور فقی کا رجحان نہیں ہے، بلکہ علامہ عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سخت اس مقام پر جو ہے ممانعت کے اقوال نقل فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ جابر ابن عبداللہ کی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا احذروا الغناء فإنه من قبل ابلیس، یہ فرمایا. چلیے، اس لیے اس زمانے کے
جو نام نہاد بعض علماء جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہتے اور سمجھتے ہیں اور رقص کی محفلیں باقاعدہ اپنے اداروں میں منعقد کرتے ہیں، بلکہ اس میں برضا و رغبت شرکت کرتے ہیں، وہ بلا شبہ ایک امر ممنوع کے مرتکب ہیں۔ فرماتے ہیں اور اچھا یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد کی تیاری کے طور پر آلات حرب کے ذریعے لعب یہ جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کا اجنبی مردوں کے فعل کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ ہاں البتہ عورتوں کو اجنبیوں کی طرف نظر کرنا اور ان کو شہوت کی نظر سے ہاں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عید کے دنوں میں اپنے گھر والوں پر توسع اور ہر معاملے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا کہ جس سے انہیں مسرت و شادمانی حاصل ہو اور شریعت کے دائرے میں ہو تو بلا شبہ یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عید کے دنوں میں خوشیوں کا اظہار یہ شعائر دین سے ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مرد کا اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہونا جب کہ وہ اپنے شوہر کے پاس ہو یہ جائز ہے، جب کہ شوہر کو ناگوار نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ باپ کا اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کی موجودگی میں تادیب ادب سکھانا یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ لہو لعب سے بچنا یہ اہل خیر کا لہو لعب سے باز رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نابالغہ بچی کی آواز کو سننا یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر عورت شوہر یا اپنے کسی ذی رحم کے کو آڑ بنا کر اس کے پیچھے کھڑا ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مکارم اخلاق کے پیکر تھے۔ چلیے باب سنت العیدین لأہل الاسلام۔ باب سنت العیدین لأہل الاسلام، اہل اسلام کے لیے عیدین منانے کا طریقہ، عیدین کا طریقہ یعنی عیدین منانے کا طریقہ۔ حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی زبید قال سمعت الشعبی عن البراء قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب فقال انا ولا ما نبدأ به من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا۔ فرماتے ہیں حجاج امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی حجاج نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی زبید نے، انہوں نے کہا کہ میں نے شعبی کو سنا، انہوں نے براء ابن عازب سے روایت کی۔ براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا ولا ما نبدأ به من یومنا هذا ان نصلی، کہ جس کی ہم سب نے ابتدا کی آج کے دن
وہ یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، اور یا مستقبل کا ترجمہ کریں تو بے شک آج سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر ہم نماز سے فارغ ہو کر قربانی کریں گے۔ فمن فعل، جس نے ایسا کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت پر عمل کیا، سنت پر عمل کیا۔ اب یہ رہا نماز عید کا معاملہ، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نماز عید واجب ہے، اور اسی پر واجب ہے کہ جس پر کہ جمعہ واجب ہے، اسی پر ہے۔ فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہے، اور صحت جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، اور عید کا خطبہ عید کے بعد ہے، اور خطبہ صحت عید کے لیے شرط نہیں ہے۔ ہاں، اور نماز عید کے وجوب پر ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس پر ہمیشگی فرمائی، ہمیشہ پڑھتے رہے، کبھی ترک نہ فرمایا۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی دلیل ہے۔ آیت کریمہ فرماتا قرآن وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ میں بتایا گیا کہ تکبیر سے مراد جو ہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس سے مراد جو ہے وہ نماز عید ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اور فصلی لربک ونحر میں بعض علماء نے فرمایا کہ فصلی لربک میں فصلی سے مراد جو ہے وہ عید نحر، عید الاضحیٰ کی نماز ہے۔ اب عید میں خطبہ نماز کے بعد ہے، اس لیے کہ بھی بخاری شریف کی حدیث اور مسلم شریف دونوں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ابو بکر و عمر یصلون العید قبل الخطبہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ عید کی نماز کے بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے۔ ہاں، اب رہا یہ کہ اس سے کہ سرکار نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ عید کی نماز پڑھیں گے، پھر قربانی کریں گے، خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تو اس سے تو معلوم ہوتا کہ خطبہ پہلے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی فعل مستقبل کو ماضی کی جگہ رکھا جاتا ہے، تو گویا کہ سرکار نے یوں فرمایا اول ما یکون الابتداء به فی هذا اليوم الصلاۃ التي قدمنا فعلها وبدأنا بها، کہ بے شک آج اس دن ہماری جو ابتدا ہے وہ نماز سے ہے، وہ نماز جس نماز سے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ ایسے جیسے وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا، تو ان یؤمنوا سے مراد وما نقموا منہم الا ان آمنوا باللہ۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قربانی جو ہے وہ نماز عید کے بعد ہوگی، اس کی تفصیل ابھی اگلی حدیث میں آتی ہے۔ حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل ابو بکر وعندی جاریتان من جوار الانصار تغنیان بما تقاولت الانصار یوم بعاث قالت ولیستا بمغنیتین فقال ابو بکر
ابے بے مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذالک فی یوم عید فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر انا لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ، اور میرے پاس انصار سے تعلق رکھنے والی 2 لڑکیاں تھیں. تغنیانی بما تقابلت الانصار یوم بعاث، جو گیت گا رہی تھیں. وہ گیت جنگ بعاث کے بارے میں تھا، ہے نا، وہ تھا جو کہ انصار نے اس دن کہا تھا جنگ بعاث کے بارے میں. عائشہ بیان فرماتی ہیں وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، وہ دونوں باقاعدہ گانے والی نہیں تھیں جو میں نے پہلے تشریح کی ہے پچھلے حدیث میں. فقال ابو بکر، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا اب مزامیر شیطان فی بیت رسول اللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کے شیطانی راگ گائے جائیں گے؟ تو اور یہ فرماتی ہیں عائشہ وذالک فی یوم عید، اور یہ عید کے دن تھا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، بے شک ہر قوم کا کوئی تہوار کا دن ہوتا ہے، وہذا عیدنا، اور یہ ہماری عید ہے. آج کا دن عید کا دن ہے. ہاں، اب آپ اس لفظ پر غور فرمائیں وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، مطلب گانا ان کی عادت نہیں تھی، اور نہ وہ گانا گانے میں کوئی معروف و مشہور تھیں، اور نہ ہی ان کا گانا اس طور پر تھا کہ جس سے کہ کوئی خواہشات نفسانی اور یا حسن و جمال کا خلاف شرع اور شرعی حدود کے تقاضوں کا لحاظ کیے بغیر کوئی حسن و جمال کا ذکر ہو، ایسا نہیں تھا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ پسند نہیں کیا، اور یہ سمجھا کہ شاید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت ہیں اور سرکار کے علم و اطلاع کے بغیر یہ گا رہی ہیں، اس لیے ڈانٹا. تو حضور نے فرمایا کہ بے شک یہ ہماری عید ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ عیدین میں خوشی کا اظہار یہ شعائر دین سے ہے. اور اس سے چلیے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عید کا دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے. اس میں کھانا پینا اور شرع کی دائرے میں رہ کر خوشی کا اظہار کرنا یہ بلا شبہ جائز ہے. باب الاکل یوم الفطر قبل الخروج، یہ باب عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے عید الفطر کے دن کھانے کے حکم کے بیان میں ہے. فرماتے ہیں حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا حشیم قال اخبرنا عبید اللہ بن ابی بکر ابن انس عن انس قال كان رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن عبد الرحیم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید بن سلیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حشیم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن ابی بکر ابن انس نے، وہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کچھ کھجوریں تناول نہ فرما لیتے۔ وقال مرجع ابن رجا حدثني عبید اللہ ابن ابی بکر قال حدثني انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْكُلُهُنَّ فِطْرًا۔ اس میں یہ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور طاق عدد میں کھجور کھاتے، 3، 5، 7 طاق عدد۔ اب طاق عدد میں کیا حکمت تھی ابھی میں ذکر کرتا ہوں، ہے نا، 5 کھاتے تھے یا 3 یا 7 وغیرہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عید الفطر میں نکلنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لے، اور بہتر یہ ہے کہ طاق عدد میں کھجور کھائے، ہے نا۔ اور اس تعلق سے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے روایتیں ہیں۔ حضرت بریدہ کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر فطر حتی یأکل ولا یأکل یوم الاضحی حتی یرجع، کہ حضور عید الفطر میں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور کھاتے، اور حضور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد کھاتے۔ ہاں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی نہیں، حضرت ابو سعید خدری کی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل یوم الفطر قبل ان یخرج الی المصلی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضور عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھاتے تھے۔ اب رہا کھجور کھانے میں کیا حکمت اور مصلحت تھی، تو وہ مصلحت یہ تھی کہ چونکہ مسلسل 1 مہینہ روزہ رکھا ہے رمضان کا، نگاہ پر اثر پڑ جاتا ہے، اس لیے میٹھا پسند ہے جو نگاہ کو تقویت دیتا ہے۔ ہاں، اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ مطلقاً میٹھے سے افطار کرے تو بہتر ہے، اور کھجور میں یہ بھی کہ یہ مثانے کو مضبوط کرتا ہے۔ اب رہا کھجور کی خاص بات اس لیے بھی کہ چونکہ کھجور وہاں پر زیادہ کر ہوتی ہے اور اس کا پایا ملنا آسان ہوتا ہے۔ اب اور دوسری بات یہ بھی حکمت ہے کہ پڑھا آپ نے کہ کھجور کی مثال، مسلمان کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے، اور اس لیے کہ کھجور کا درخت شجرہ طیبہ ہے۔ اب رہا یہ کہ طاق کھجور تناول فرماتے تھے حضور، اس لیے کہ حضور تمام امور میں وطر کو پسند فرماتے تھے۔ اب رہا عید الفطر کی نماز سے پہلے کھانے میں کیا حکمت ہے، تو چونکہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے تو کہیں یہ گمان نہ ہو کہ عید الفطر تک جو ہے وہ ابھی کچھ نہیں کھانا ہے تو عید کی نماز کے بعد، یہ گمان نہ ہو، اس لیے حضور عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ تناول ضرور فرماتے۔ تعلیق ذکر کیا امام بخاری نے، وقال مرجع ابن رجا
حدثني عبید اللہ قال حدثني انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا۔ امام بخاری نے یہ تعلیق کئی فائدوں کے لیے ذکر کیے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں عبید اللہ ابن ابی بکر کے حضرت انس سے سننے کی تصریح ہے۔ عبید اللہ ابن ابی بکر فرماتے ہیں کہ حدثنی انس، اور پہلی سند میں کیا تھا؟ عن انس، تو یہاں پر تحدیث کی تصریح کے لیے یہ تعلیق ذکر کی ہے۔ اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ پہلی سند کے ساتھ جو حدیث ہے اس میں یہ کہ حضور کھجور تناول فرماتے تھے، اور یہاں پر یہ تعلیق کے ساتھ تعلیق کو ذکر کر کے یہ بتانا ہے کہ حضور کھجور طاق عدد میں تناول فرماتے تھے۔ اور یہ بھی اشارہ کرنا کہ مرجع ابن رجا نے حشیم کی مطابقت کی ہے عبید اللہ ابن ابی بکر سے روایت کرنے میں۔ اور یہ بھی یہ کہ مرجع ابن رجا کی سند سے دلیل پیش کرنے میں اختلاف ہے، اس لیے مرجع ابن رجا سے جو روایت تھی اس کو بطور تقویت کے ذکر کیا ہے، اصل بنایا ہے حشیم کی روایت کو۔ باب الاکل یوم النحر، یہ باب اس بارے میں کہ عید الاضحیٰ کے دن کھانے کا کہ حکم کے بیان میں یعنی اس میں حکم یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد کھائے، عید کی نماز کے بعد کھائے۔ اب حدیث دیکھیے، حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد عن انس قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاة فلیعد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی فلیعد، تو وہ اپنی قربانی دوبارہ کرے، اس لیے کہ اس کی قربانی عید کی نماز سے پہلے نہیں ہوئی۔ فقام رجل، ایک صاحب کھڑے ہوئے، یہ کون تھے؟ ابو بردہ ابن نیار، حضرت برا ابن عازب کے ماموں، اور انہوں نے عرض کیا ھذا یوم یشتہی فیہ اللحم، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، بے شک آج کے دن گوشت کی بڑی ضرورت اور خواہش ہوتی ہے۔ وذکر من جیرانہ، اور انہوں نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا کہ پڑوسی غریب اور کھانے پینے کے ضرورت مند تھے، اس لیے میں نے تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر کے اپنے پڑوسیوں کو کھلا دیا اور خود بھی کھا لیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، گویا کہ حضور نے ان کی اس بات میں تصدیق کی کہ واقعی یہ صحیح بتا رہے ہیں کہ ان کی نیت میں غریب پڑوسیوں کو کھلانے کی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی قربانی کا جانور پہلے ذبح کر دیا۔ اور انہوں نے عرض کی وَعِنْدِي جَزَعَةٌ، یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، جزع، جس کی عمر 1 سال سے کم ہے، یعنی 6 مہینے کی ہے۔ احب الی من شاۃ لحم، لیکن وہ میرے نزدیک گوشت کی 2 بکریوں سے زیادہ عزیز ہے۔ فرخص له النبی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رخصت دے دی اور فرمایا ٹھیک ہے، تم 6 مہینے کی بکری کے بچے کو ذبح کر دو۔ اب فرماتے ہیں حضرت انس، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ رخصت
یعنی 1 سال سے کم عمر کے بکری کے بچے کو ذبح کرنے کی ان کے علاوہ کو بھی پہنچی ہے یا نہیں، یا انہی کے ساتھ خاص ہے کہ یہ رخصت ان کے دوسروں کے ساتھ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کی تشریح کرنے سے پہلے دوسری حدیث پاک بھی سن لیجیے۔ حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن الشعبی عن البراء ابن عازب، شعبی روایت کرتے ہیں براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز کے بعد، اور فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی، ونسک نسکنا، اور ہمارے طریقے سے قربانی کی، فقد اصاب النسک، تو اس کی قربانی ہو گئی، ومن نسک قبل الصلاۃ، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی، فإنه قبل الصلاۃ ولا نسک له، تو بے شک وہ نماز سے پہلے ہے اس لیے اس کی کوئی قربانی نہیں ہوئی وہ۔ فقالوا ابو بردہ ابن نیار خال البراء، تو براء ابن عازب کے ماموں ابو بردہ ابن نیار نے کہا یا رسول اللہ فإنی نسکت شاتی قبل الصلاۃ، حضور میں نے اپنی بکری نماز سے پہلے ذبح کر دی، وعرفت ان اليوم یوم اکل و شرب، اور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے، وحببت ان تکون شاتی اول شاۃ ما یذبح فی بیتی، اور میری خواہش تھی کہ میری بکری آج سب سے پہلے قربان کی جائے، لہذا فذبحت شاتی، میں نے اپنی بکری کو قربان کر دیا، تغدیت قبل ان آتی الصلاۃ، اور میں نے نماز کے لیے آنے سے پہلے اس کا کھانا بھی تیار کر لیا۔ تو حضور نے فرمایا شاتوں کا شات الحم، تمہاری بکری تو خالی گوشت کی بکری ہو گئی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ فإن عندنا عناق، یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر ابھی 1 سال سے کم کی ہے، لیکن ہی احب الیہ من شاتین، مجھے وہ 2 بکریوں سے زیادہ محبوب ہے، افتجزی عنی، یا رسول اللہ تو کیا اس کی قربانی میری طرف سے ہو جائے گی کہ میں اگر اس کی قربانی کروں تو میری قربانی ہو جائے؟ تو نبی کریم نے فرمایا ہاں، ولن تجزی عن احد بعدک، تمہارے بعد کسی اور کی طرف سے قربانی 1 سال سے کم عمر کے بکری کے بچے کی نہیں ہوگی، تمہاری ہو جائے گی۔ یہ تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار۔ بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا یہ شہر میں جائز نہیں ہے جہاں پر کہ عید کی نماز ہوتی ہے۔ اب اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عید کے دن خطبہ نماز کے بعد ہے، اور یہ بھی کہ قربانی کا دن کھانے پینے کا دن ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد کھائے۔ ہاں، نماز پڑھنے سے پہلے کھانا مستحب نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ 1 سال سے کم عمر کے بکری کے بچے کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ شاتوں کا شات لحم، تم نے جو قربانی عید کی نماز سے پہلے کر دی وہ قربانی نہیں ہوئی بلکہ وہ تو گوشت کی بکری ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی گویا کہ اب بکری بھی 2 طرح کی ہو گئی،
ایک تو وہ جو گوشت حاصل کرنے کے لیے ذبح کی جائے، اور ایک وہ جو تقرب اللہ کے لیے ذبح کی جائے۔ تو اگر نماز سے پہلے قربانی کی تو یہ گوشت کی بکری ہو گئی کہ خالی گوشت مل گیا اور بس، یہ تقرب اللہ والی قربانی نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں ایک جملہ اور غور کر لیں، انہوں نے کہا فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَزَعَةً، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَزَعَةً، تو لنا جزعتن یہ دونوں عناق کی صفت ہے، اور عناق بولتے ہیں بکری کے اس بکری کے بچے کو، بلکہ جو بکری 1 سال سے کم عمر کی ہو، وہ بکرا نہیں جو 1 سال سے کم عمر کا ہو، بلکہ وہ بکری جو 1 سال سے کم عمر کی ہو، اسے بولتے ہیں عناق۔ اسی لیے عناقتن تا کے ساتھ نہیں کہا ہے۔ اور فرمایا لیکن وہ مجھے 2 بکریوں سے زیادہ پسند ہے، گوشت کے اعتبار سے یا قیمت کے اعتبار سے یا فربہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے 1 سال سے کم عمر کی بکری کا ذبح کرنا جائز ہے، تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے 1 سال سے کم عمر کی بکری کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جواز حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصائص میں سے ہے، جیسے کہ 1 مرد کی گواہی 2 مردوں کے گواہی کے برابر ہونا حضرت خزیمہ کی خصوصیات سے ہے۔ یہ حدیث پاک ہو گئی۔ اور ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت برا ابن عازب کے ماموں ہیں، ان کا نام ہانی ہے، ہانی ابن عمر بن عبید، اور ایک قول یہ کہ ان کا نام حارث ابن عمر ہے، لیکن پہلا والا قول زیادہ بہتر ہے۔ چلیے اب اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے کہ اگر کسی انسان نے اپنی قربانی عید کی نماز سے پہلے کر دی تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ وہاں پر ہے جہاں پر کہ عید کی نماز فرض ہے، کہ وہاں تو عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر ایک جگہ پر نماز ہو جائے، اور رہا دیہاتوں میں، تو چونکہ دیہاتوں میں نماز عید صحیح نہیں ہے، اس لیے وہاں طلوع فجر کے بعد میں قربانی ہو سکتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد کریں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ 1 سال سے کم عمر کی بکری کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر دمبا یا دمبی اگر 6 مہینے کا ہو بچہ دمبا، اور وہ دیکھنے میں 1 سال کے برابر لگے، اتنا فربا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن بکری میں یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اگر واجب نہ ہوتا تو حضور حضرت ابو بردہ ابن نیار کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم نہ دیتے، اگر واجب نہ ہوتا۔ اور دوبارہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا یہ صاحب نصاب پر واجب ہے۔